رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کی جو ہماری ایجوکیشنسٹ گیسٹ ہیں، آئی وڈ سے دیٹ شی از ون آف دا موسٹ seasoned educationists we have in Pakistan. 21 year experience ہے ان کا، اور کریکولم ڈیزائنر بھی ہیں، ٹرینر ہیں، اینڈ ایز آئی مینشنڈ ایجوکیشنسٹ ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سمینہ شاہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ سمینہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہیں. رمضان کیسا گزرا ہے پہلے تو یہ بتائیں. رحمتوں کا مہینہ اوبویسلی بہت اچھا گزر رہا ہے. بہترین بہترین. آل رائٹ، سو یہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا سمینہ، تو وی آل ایز مسلمز ہماری ایک خاص کنیکٹیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو ہوتی ہی ہے، مگر کلوزنس، قربت ذرا زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک پورا ماحول ایسا خوبصورت بن جاتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایون اپنے بھی قریب آ گئے ہیں. اینڈ ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں خاصا ہے رمضان کا، وہ یہ کہ قرآن کے ساتھ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے، آپ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ بھی ایک خوبصورت عمل ہے. بالکل. آج اپنے اس پروگرام میں ہم بحیثیت ایجوکیشنسٹ تو آپ کو گفتگو کرتے ہوئے سنتے آئے ہیں، بٹ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہر انسان کا جو ایک قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ سیکھتا ہے اس سے، تو ہم اس حوالے سے ضرور گفتگو کریں، اور قرآن اور آداب زندگی، یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقے کس طرح سے قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں. جی بالکل. عروج، سب سے پہلے تو قرآن کا جو نزول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بے ہوا، شک، اور رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے. ایبسلیوٹلی. اور علم، جیسے آپ کے پروگرام کا نام ہی رمضان علم ہے، بالکل. تو پہلی ورس جو قرآن کی نازل ہوئی وہ اقرا سے ہوئی، Absolutely. اور رمضان کے مہینے میں ہوئی. بالکل. تو علم تو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہر مسلمان کے اوپر. بالکل صحیح. پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. اور جب سورہ الگ کی ٹرانسلیشن ہم پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہماری تخلیق کے ساتھ ساتھ قلم کا ذکر آیا ہے. اور یہ وہ تعلیم نہیں ہے، کیونکہ تعلیم کو بھی ہم لوگوں نے مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. بالکل. اور پہلی ہی جو سورہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہولی پروفٹ کے اوپر، اس کے بیچ میں قلم کے ساتھ تعلیم کا لنک بتایا ہے. بالکل ٹھیک. سو دیٹ از اے فارمل ایجوکیشن بیسکلی. اور پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ رمضان کو ریلیٹ کرتے ہیں ود ہولی قرآن اور ٹیچنگز کے ساتھ، تو 11 مہینوں کے بعد ایک ایسا مہینہ جس میں ہمیں فزیکلی ڈیٹاکس تو کیا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایموشنلی، ایتھیکلی، اسپریچولی ہر طرح سے ایک اٹیچمنٹ محسوس ہوتی ہے ود اللہ اور ود قرآن. بالکل. ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید پورا سال قرآن پاک اس طرح ریگولرلی تلاوت نہیں کرتے، لیکن ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت ریگولرلی کروں. بہت سارے لوگ اس کی ٹرانسلیشن، تفسیر اور جو ہے باقی چیزوں کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں. تدبر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ قرآن کی اور رمضان کی آپس میں ایک انٹیگریشن کو دیکھیں تو قرآن تو ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے. جو کویشچن آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو کویشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے، قرآن میں اس کا جواب موجود ہے. صرف اس کو ڈھونڈنے کی، تلاش کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں رمضان کو، تو رمضان میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ، اور بہت سی احادیث ہیں یا بہت ساری ہمارے پاس تعلیمات موجود ہیں جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، اور اسی طرح سے اور سارے جتنے بھی ایتھیکل آپ سمجھ لیں کہ وائڈز ہیں جن کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اوائڈ کیا جائے. بالکل صحیح. اچھا، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایک ورڈ بولا، اور یہ بڑا ماڈرن ورڈ ہے کہ ڈی ٹاکس ہمیں کیا جاتا ہے، اور یہ دس از ہاؤ وی. اچھا، جب ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے ہماری باڈی کی، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنی ہوتی ہیں. یو آر ناٹ سپوز ٹو، ان کا انٹیک نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ہوتی ہیں جن کو یوز کریں گے تو آپ ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی. ایسا ہی ہے. سملرلی
ہم اگر قرآن کو بھی دیکھیں تو قرآن میں جہاں پہ بہت ساری پرانے زمانے کی جو گزرے ہوئے زمانے ہیں ان میں عبرت کی کہانیاں ہیں, خوبصورت کہانیاں ہیں. حضرت یوسف کا جو واقعہ جس کو خوبصورت ترین قصہ کہا گیا ہے احسن القصص میں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں. مطلب کسی بھی آپ انسٹیٹیوٹ میں جائیں وہاں پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. سو میں اف یو آسک می, مجھے سورہ حجرات جو ہے نا قرآن حکیم کی, آئی تھنک مورل ویلیوز, ایتھکس, ایٹیکیٹس جو بتائے گئے ہیں, ایک آئی وانٹ سے کہ مسلمانوں کو, انسانوں کو کہ آئی تھنک دس از الٹیمیٹ. اگر ہم تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں کہ جس کا بالکل. اب سورہ حجرات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 27 آیتیں ہیں اس کی, اور ان 27 کی 27 آیتوں میں بہت چھوٹے رولز سے لے کر بہت بڑے بڑے پرنسپلز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. مطلب جسٹ ایک چھینک آنے کا ذکر ہے, ٹھیک, اور ایک چھوٹی سی ایتھیکل بات کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ تو دستک دے کر جاؤ, اور اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ مت بنائیں. آپ اس چیز کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جینوئن ریزن ہو جس کی وجہ سے دستک کے بعد دروازہ نہیں کھلا, تو ناراض ہونے کے بجائے مطلب کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں, ایکسیپٹ کریں. اور اسی طرح سے پھر آپ لوگوں کو انہوں نے اسپیشلی جو ہولی پروفٹ کی وائفز کے بارے میں بتایا کہ ان کو ایز اے مدر کنسیڈر کیا جائے گا, اور مطلب ایک رسپیکٹ فار دا پروفٹ ہاؤس دی, اور پھر دین اس کا ذکر ہوا. تو بہت چھوٹی چھوٹی اور بڑی تمام, میں یہ سمجھتی ہوں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سورہ حجرات ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس میں کہ ہمارے سارے جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو بریفلی جو ہے ڈسکرائب کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جب ہم لوگ اگر قرآن کو اوور آل دیکھتے ہیں تو اگر فیملی لائف ہے تو سورہ نور, سورہ نساء, سورہ طلاق, سورہ تحریم ہمارے سامنے موجود ہیں. اگر ہم لوگ اپنے کھانے اور حلال اور حرام کھانے کے آداب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سورہ انعام ہے, سورہ مائدہ ہے. بالکل صحیح. سو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس ٹاپک کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور کس ٹاپک کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں. اور ہماری اندر میں, ہماری ذات کے اندر ہر انڈیویجول کی اپنی کمیاں ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو اسی کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے نماز پڑھنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, بالکل. کچھ لوگوں کے لیے حجاب کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور کسی دوسرے کے لیے وہی چیز آسان ہوتی ہے. تو جو بھی آپ کی کمیاں ہیں آپ ان کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اچھا, اگر ہم اسپیسیفکلی سورہ حجرات, ایز آئی مینشن before that اتنا میرا فیوریٹ سورہ ہے. وائی؟ بیکاز وہی والی بات ہے کہ جو ہمارے ویسٹرن ورلڈ میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن ٹاپکس کے اوپر, جن چیزوں کے اوپر, وہاں سورہ حجرات نے ان کو مینشن کر کے وہ آگے بڑھیں. اب اس کے اوپر اگر ہم بات کریں, ایک ہمارا رویہ اگر ہم اپنے میڈیا کو بھی دیکھیں تو بنا تصدیق کیے, وداؤٹ ویریفیکیشن, ہم اس طرح سے ایک سنسنی خیز ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. یہی چیزیں ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. کوئی ایک خاتون یا کوئی ایک مرد ہوتا ہے جس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہاں سے سنی بغیر ویریفائی کر کے تو وہ ایک عجیب کیوٹک سچویشن ہو جائے گی. میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بہتان, تہمت اور ججمنٹ, یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس نے آج کل معاشرے میں کافی زیادہ انتشار پھیلایا ہے. بالکل. وہ چاہے میڈیا ہے, چاہے وہ گھر کا ایک فرد ہے, یا وہ فیملی ممبر ہے, یا گلی محلے میں رہنے والا کوئی بھی انسان ہے. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کو ایوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن کسی بھی کمی کو, جیسے آپ نے کہا کہ ہم سب کے اندر کمیاں ہیں, اور ہم جب تک اپنی کمی کو خود آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ کمی ہے. دا مومنٹ وی ایکسیپٹ کہ یہ میری ویکنیس ہے, تو پھر میں اس پہ کام کرنا شروع کروں گی کہ ہاں میں اس کو کیسے اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کر سکتی ہوں, یا میں کیسے اس کو اوائڈ کر سکتی ہوں. اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ وین وی بیکم اے جج فار سم ون, اور وہ اب ہماری کمی ہے کہ ہم نے خود کو جج سمجھ لیا ہے, اور اس ججمنٹ کے ساتھ ہم اپنی مرضی سے کسی کی ویکنیس, کسی کے سیکرٹ, یا کسی کے ایسی بات جو کہ وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا, جب ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں شیئر کرنا اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر وہ ایک چائنیز وسپر کی طرح وائٹ سے ایٹ دا اینڈ بلیک ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو پھر
کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی میں انتشار پھیلتا ہے. بالکل صحیح. اینڈ اگر سوسائٹی میں آپ کے وجود کی وجہ سے انتشار, آئی ایم ناٹ سیئنگ آپ کے, مطلب جس کی بھی وجہ سے انتشار پھیل رہا ہے, وہ کتنا رسپانسبل ہے. اینڈ واٹ یو اور یہ ایک رول ہے کہ ایک لا ہے, واٹ یو آر گیونگ is exactly it's going to come back to you. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ایک اور ہم رویہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, کیونکہ ہم قرآن کے حوالے سے آداب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک رویہ ہماری سوسائٹی میں پریویل کرتا ہے کہ ہم طنز و مزاح بہت کرتے ہیں, لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں, ان کے اوپر ہنستے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ طنز و مذاق کو تو ہم لوگوں نے اب اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیا ہے کہ جس کو ہم برا سمجھتے ہی نہیں. بالکل صحیح. مزاح ایک الگ چیز ہے اور طنز ایک الگ چیز ہے. طنز اور لوگوں کا مذاق اڑانا, نام بدلنا یا کسی کی میمکری کرنا جس سے کہ وہ ہرٹ ہو. آج کل تو ایک ٹرم آ گئی ہے میمز کے نام سے, ہر کسی کے ساتھ. بالکل. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ویورز کتنے ہوتے ہیں اور اس کے فالوورز کتنے ہوتے ہیں. اور تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں جن کو ختم کرنا یا جن کو امپروو کرنے سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو فرام ویری ارلی ایج سورہ حجرات کی ان آیات کے بارے میں ایکسپوجر دینا شروع کر دیں. صحیح. بینگ ٹیچر, بینگ ایجوکیشنسٹ, یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز ہی ہمارے سلیبس میں موجود ہو. بالکل ٹھیک. ایک ہڈن کریکولم کا کانسیپٹ موجود ہے. صحیح. جب ہمارے بچے ہڈن کریکولم, جی اچھا, یہ کانسیپٹ موجود ہے تعلیم میں. اوکے. جیسے کہ میری کلاس 9 بجے شروع ہوگی اور اگر میں 9:05 پہ آتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک میسج کنوے کر رہی ہوں کہ پنکچویلٹی امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن اگر میں 8:55 پر کلاس کے باہر کھڑی ہوں اور بچوں کو گریٹ کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک ہڈن کریکولم کے تھرو پنکچویلٹی ان کے بچوں کو مائنڈ میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. بالکل. جیسے نیشنل اینتھم ہو رہا ہوتا ہے اور اگر میں لیٹ ہو گئی ہوں اور بچے کھڑے ہیں تو میں کسی بھی جگہ پہ اس کی رسپیکٹ اور آنر کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں. تو بہت سارے لوگوں کو یہ میسج کنوے ہو جاتا ہے کہ ہیڈ آف اسکول اگر وہاں رک گئی ہے نیشنل اینتھم کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی رکنا چاہیے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے ہڈن کریکولم کے ایگزامپلس ہیں جو کہ ہم بینگ ایجوکیشنسٹ ہر روز اپنے اپنے اداروں میں انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ انتظار مت کیجئے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی بھی گورنمنٹ سورہ حجرات کو سلیبس میں ڈالے گی تو ہم پڑھائیں گے. بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھتی ہوں بطور استاد آپ جب دن میں بچوں کے ساتھ بہت سی چیزیں انڈائریکٹلی ان آفیشلی ہڈن کریکولم کے تھرو انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں بچوں کے ساتھ کئی دفعہ ان کے انٹرسٹ کے لحاظ سے موبائل فونز کے بارے میں بھی بات کرتی ہوں, ان کے انٹرسٹ کے لحاظ سے اسپورٹس کار کی باتیں بھی کرتی ہوں, ریسلرز کی باتیں بھی کرتی ہوں. تو میں پھر سورہ حجرات کی ان تعلیمات کی بات بھی کر سکتی ہوں. بالکل صحیح. اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہڈن کریکولم جو ہے یہ, مگر وہی والی بات ہے کہ سمیرہ آپ جب ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ٹیچر کا بھی ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اینی ون اینڈ ایوری ون ڈزنٹ کم اپ ود دیٹ بیک گراؤنڈ, بیکاز ہمارے ہاں جو ہم معاشرے کی برائیاں کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بچوں میں پائی جاتی ہیں, یہ ہمارے بڑوں میں پائی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ بچے اس کو دیکھتے ہیں. مائی کوشچن ٹو یو از کہ اس حوالے سے آپ نے بہترین بات کی, بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی حکومت کہے کہ یہ کرے, مگر جہاں پر ہمارے اسکولز میں میوزک کلاس ہوتی ہے, ہمارے جہاں اسکولز میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اینڈ آل دیٹ اسٹف, کیا ہم ہفتے میں ایک کلاس اخلاقیات کی اور ایٹیکیٹس کی, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب چینلز ایٹیکیٹس کے حوالے سے اتنے بن گئے اینڈ دے آر گیننگ اے لاٹ آف لائک پاپولیرٹی. سو ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا اور اے سجیشن؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور بلکہ میں تو جہاں جس بھی آرگنائزیشن میں یا جس انسٹیٹیوشن میں رہی ہوں میں نے وہاں پہ گائیڈنس اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ کے لحاظ سے میں خود لیکچرز دیتی ہوں, آلدو کہ میں آفیشلی وہاں پہ ٹیچر نہیں ہوتی کسی سبجیکٹ کی, لیکن کوڈ آف کنڈکٹ اور گائیڈنس کے لحاظ سے میں ویکلی آفٹر 15 days بچوں کے ساتھ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کیونکہ میرے پاس یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں تو دے آر یوتھ, تو وہ اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ ہمارے ریلیجن, کلچر, ویلیوز اور نارمس کے لحاظ سے ہوتی ہے. وہ کہیں پہ بھی کسی سبجیکٹ اسپیسیفک چیز نہیں ہوتی, اور یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں ہر جگہ ہونا چاہیے. اور
ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا بٹ آئی تھنک آئی اگری ود یو آن دیٹ کہ یہ والی باتیں جو ہوتی ہیں نا, ہم اکثر یہاں پر جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کو یہ کہو کہ بیٹا سچ بولنا ہے, اور آن دی ادر ہینڈ آن دا کانٹری یو آر سیئنگ آل اگینسٹ دیٹ. یہ تمام چیزیں آپ کو کر کے دکھانی ہوتی ہیں, ایگزامپل سیٹ کرنا پڑتا ہے پریکٹیکلی. اور اسلام تو مذہب ہی پریکٹیکل ریلیجن ہے, اس میں کوئی چیز بھی فینٹیسی نہیں ہے, اس میں کوئی چیز بھی امیجنیشن میں نہیں ہے. صحیح. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی عاجزی مانگی ہے تو آپ کو سجدے کا حکم دیا ہے. بالکل بالکل. آپ سے اسٹرگل مانگی ہے تو آپ کو حج کے لیے بھیجا ہے. بالکل بالکل. آپ کو کہا ہے کہ آپ قربانی دو مال کی تو آپ کو زکوٰۃ کا کہا ہے. تو ہر چیز بڑی پریکٹیکل ہے. اور میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوتی ہوں کہ اسلام سے زیادہ خوبصورت اور پریکٹیکل اور آسان مذہب دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اس بات کا مجھے خود بھی فخر ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہترین امت کہا ہے. بالکل. لیکن بہترین امت بننے کے لیے ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ ہم پریکٹیکلی کتنا اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں. کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں تو زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو, جو بچے آج کل آپ کے آپ جن سے آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑی ایج کے بچوں کے ساتھ آپ کا ذرا زیادہ انٹریکشن ہے, ظاہر ہے یہ وہ بچے ہیں جو آنے والے وقت میں بچپن سے اب تک پڑھے, یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے اور آگے انہوں نے پریکٹیکل زندگی میں جانا ہوتا ہے. تو دے آر وہ اگر ہم اردو میں کہیں کہ معمار ہوتے ہیں ہماری قوم کے اور ملک کے. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے ان بچوں سے انٹریکٹ کر کے کہ کیا چیلنجز ہیں ان بچوں کے, کیا کمی ہے کہ جو ہمیں جس کے اوپر فوکس کر کے, اچھائیاں تو ہیں بلکہ ایون دونوں اسپیکٹس اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیا ان کی پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور کیا ایسے چیلنجز ہیں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. عروج, میرا کیونکہ ریسرچ بھی ایڈولسنس کے اوپر تھی اور میں نے انہی کے بیہیویئر پہ ریسرچ کی ہے, تو 13 سے 19 ایئرس کی جو ایج گروپ تھی اس کے اوپر میں نے 3 سال مسلسل جو ہے میں نے میرا ریسرچ ورک 13 سے 19 جو all the teens, ٹھیک. تو اس کے لحاظ سے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا اور ابھی بھی ہے اس میں یہ ہے کہ آج کا جو بچہ ہے یا ٹین ایجر ہے جس کو آپ نوجوان بھی کہتے ہیں ہم, ان کا جو ایکسپوجر ہے, ان کا جو ویژن ہے اور ان کی جو امپلیمنٹیشن آف پریکٹیکل لائف ہے وہ ہمارے دور سے بہت بہتر ہے. اچھا. ہاں, کچھ چیزوں میں جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسٹرینتھس کیا ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل بالکل, ایبسلیٹلی. اور آج کا نوجوان ہماری ایج سے یا ہمارے جو بریکٹ تھا اس میں اس کے لحاظ سے یہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور یہ زیادہ ڈیئرنگ ہیں اور یہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا, جو ویکنیس مجھے فیل ہوئی اپنے ریسرچ کے لحاظ سے اور پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ کیونکہ انٹریکشن ہے ہمارے وقت میں اور آج کا جو ہمارا نوجوان ہے اس میں جو فیملی لائف کے ٹائز تھے اس میں بہت فرق آ چکا ہے. صحیح. آج بچہ اتنا زیادہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایفیلیٹڈ اور اٹیچڈ نہیں ہے جتنا کہ ہم تھے. اچھا. یا جس طرح سے ہمارے پیرنٹس کو یا خاص طور پہ ماں کو, تو ماؤں کی جگہ آئی پیڈز نے لے لی انفارچونیٹلی, اور اس کا بڑا فرق پڑا ہے. تو بہت ہیوج امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. ماں کے اندر بھی وہ چیز نہیں رہی کہ وہ جیسے کہ ہمارے کھانے, ہمارے پینے, ہمارے آنے اور ہمارے جانے کے اوپر ہماری ماں ایک دم سے نظر رکھتی تھی. آج کی ماں تھوڑی ریلیکس ہے. ریلیکس اس لیے پرابیبلی نہیں ہے. میرا سوال یہ بھی آپ سے کہ اس لیے ریلیکس نہیں ہے کیونکہ اس کو اپنا کمفرٹ زون چاہیے, اس کو اپنی آزادی چاہیے. شی وانٹس ٹو ڈو ہر اون تھنگ. بالکل. شی وانٹس ٹو ڈو, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ, بٹ شی ہیز ہر اون کٹی پارٹی سرکل اور a lot of other circles where they not only that بٹ اپنے انٹرسٹس ہیں. تو دے لائک اچھا بس ٹھیک. اچھا, پھر اب ہوگا کیا؟ ایک وقت آئے گا جب بچوں کے اندر کنیکٹیوٹی نہیں آئی نا, پھر مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے, تب یاد آتا ہے کہ حدیثیں کہ بچے ماؤں کو کس طرح سے کریں اور ماؤں یہ بھول گئے ہیں کہ بچوں کے اس وقت کیا حقوق ہیں. دیکھیں, ماں کے قدموں تلے جنت اس لیے نہیں رکھی گئی
کہ ماں نے کچھ نہیں کرنا اور تب بھی ماں کے قدموں تلے جنت ہے. نہیں, آپ کو اپنا ماں خون کی پسینہ دینا بہت بڑی پڑتا ہے. ذمہ داری ہے اور تبھی جا کر اس کے قدموں تلے جنت ہے. اور پھر بچوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ ماں نے ان کو جس طرح سے پیدا کیا اور پھر جس طرح سے ان کو بڑا کیا اور جو اس کا رول ہے ان کی لائف میں, ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے بینگ مدر, بینگ این ایجوکیشنسٹ, کہ میرے بچے کی اخلاقیات میری اخلاقیات پر منحصر ہے. ایبسلیوٹلی بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. اور مجھے نا آپ کی گفتگو سے آپ نے 13 اور 19 کا جو شیئر کیا نا, اس میں مجھے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک سینگ یاد آ گئی جو کہ پیرنٹنگ کے اوپر ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے 7 سال کی عمر تک وہ بچہ جو ہے وہ آقا ہے, یو نو ہی از دا ماسٹر اور آپ غلام ہیں, ٹھیک ہے. اب جب وہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اور 7 سال سے 14 سال تک کا جو یہ 7 سال کا ٹینیور ہے, اس میں اب وہ آپ کا غلام ہے, اب آپ اس کے آقا ہیں, رائٹ. یو بیکم دا ماسٹر بیکاز دیٹس دا ٹائم وین یو ہیو ٹو ٹیل دیم ناٹ ٹو ڈو دس اینڈ ڈو دس ان اے نائس رائٹ پراپر وے. پھر اس کے بعد جو 14 سال سے 21 سال کا ٹائم ہے نا, اس میں وہ آپ کا وزیر بن جاتا ہے, جس کو آپ چھوڑتے نہیں, یو کیپ that person As an advisor, you, yes. as an advisor, also keep an eye at the same time اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اور اس سے ایڈوائسز لیتے ہیں. بالکل. تو یہ اگر ہم رولز اپنی زندگی میں جو ہمارے اولیاء اوصیاء اور یہ تمام ائمہ معصومین کے بتائے گئے ہیں, تو کتنی ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جائے. لاسٹ میں ایک بہت اہم سوال جو کافی دیر سے گردش کر رہا ہے میرے ذہن میں. ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا کہ بیٹا سوچ کر بولا کرو, بٹ ہم کئی دفعہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس کو تھوڑا اور پیچھے لے جائیں, ہمیں سوچنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا کہ سوچ کر سوچا کرو. آئی مین یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو تھنک رائٹ اینڈ تھنک بفور وی تھنک. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ ٹرو. اور اس کو ایک تو سوچ کر بولنا اور پھر بول کر یہ سوچنا کہ میں نے صحیح بولا ہے یا غلط, اس کے کانسیکوینسز کا بعد میں اندازہ لگانے سے بہتر ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ اسلام از اے پریکٹیکل ریلیجن, ٹھیک ہے. تو جو ہماری سوچ ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوگی تو ہمارے الفاظ پریکٹیکل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اور ہمارے الفاظ لوگوں کو ہرٹ بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو خوش بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. یہ سارا کا سارا آپ کی اس پریکٹیکل تھاٹ کے ساتھ لنک کرتی ہے. ہمارے لفظ تب تک ہماری سوچ رہتے ہیں جب تک وہ ہماری زبان سے باہر نہیں نکلتے. بیوٹیفل. اور جب وہ ہماری زبان سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ امپیکٹ بڑا ہی پریکٹیکل ہوتا ہے, کسی کو ہرٹ کرنے کی صورت میں یا کسی کو خوشی دینے کی صورت میں. تو میرے خیال میں سوچ کا پازیٹیو ہونا, رویے کا پازیٹیو ہونا, دونوں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. بہت ضروری ہے. بالکل. سمینہ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے. اور واقعی دیکھیے زندگی ہم وہ تمام احکامات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, بڑا آسان ہوتا ہے. آپ اپنے لیے نمازیں پڑھ لیں, اپنے لیے عبادت کر لیں, زکوٰۃ بھی دے دیں, یہ تمام چیزیں یہ آپ کے اپنے لیے ہیں. مگر آپ کے وجود سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کی محبت سے, آپ کی رواداری سے, آپ کے ایثار سے لوگوں کے لیے, اور جب آپ بیسٹ آف دا بیسٹ اپنی ذات کا لوگوں کو دیتے ہیں اور آپ وہ نور بن جاتے ہیں جو اللہ کا نور ہے, تو پھر آپ کی زندگیاں بھی خوبصورت ہوتی ہیں اور آپ خوبصورتی کا باعث بن جاتے ہیں. یہ تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ نہ صرف ہم نے خود خوبصورت بننا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خوبصورت بنانا ہے. جی اسی ارادے کے ساتھ یہ رمضان ہم گزار رہے ہیں. اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنا ہے اور بہت کچھ جاننا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.